وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ بنایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے لا ریب فی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سلسلہ وار ہم سیکھ رہے اور سن رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ صرف سیرت طیبہ کی بنیادی چیزیں اور ایک ڈھانچہ اور ایک تصویر دینے کے لیے ہے، تفصیلی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اس کو سن چکے ہیں۔ آج ہم سنیں گے مکۃ المکرمہ کی حیات طیبہ 13 سال، 1 سے 3 خاموش دعوت التبلیغ، 3 سے 10 اعلانیہ دعوت التبلیغ، 10 سے 13 بیرون دعوت التبلیغ۔ 1 سے 3 سال کے حصے کو ہم انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے اور آج سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جب 40 سال اور 1 دن کی ہوئی تو یہ ربیع الاول ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے لیے منتخب فرما لیا، کیونکہ نبوت تو آدم بین الماء والطین اور اعلان نبوت کی بات کی جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 40 سال 6 ماہ اور 6 دن کی ہوئی تو تب 18 رمضان المبارک اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرأ اقرأ اقرأ، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے کہ حتیٰ بلغنی الجعد، یوں دبوچا کہ تھکاوٹ ہوئی، جسم ٹوٹ گیا، تو اقرأ فرمایا۔ تو اقرأ سے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم ہے، اسلام کی بنیاد تعلیم ہے، اور اسی طرح کون سی تعلیم ہے۔ پھر اگلی بات کیا آ رہی ہے؟ وہ یہ آ رہی ہے کہ انسان کی بنیاد بھی تعلیم ہے، اسلام کی بنیاد بھی تعلیم ہے، اور انسان کی بنیاد بھی تعلیم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کے اوپر فوقیت دی گئی وہ صرف آدم ہونے کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ آدم علیہ السلام کے علم کی وجہ سے فوقیت دی گئی کہ انہوں نے وہ چیزیں بتلا دیں اور سیکھ کے بتلا دیں، جبکہ فرشتے وہ سیکھ نہیں پائے۔ تو اقرأ میں یہ چیز بتلائی جا رہی ہے کہ رب کو پڑھنا، کہ رب سے فائدہ کیسے حاصل کرنا، رب کو پڑھنا کہ رب سے فائدہ کیسے حاصل کرنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں یا فنون ہیں ان کی بنیاد مخلوق سے فائدہ کیسے حاصل کرنا، جبکہ اس میں جو اسلام کی بنیاد ہے وہ اقرأ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا ایک روب ہے، وحی کا ایک خاص کیفیت ہے، اس کیفیت میں گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دیں، رات کو بخار ہو جاتا ہے تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آرام فرماتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ہم بات اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل میں رضی اللہ عنہا کہ ان کے فضائل میں بات کر چکے ہیں کہ آپ کو وہ تسلی دیتی ہیں، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، وہ ولی جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ملتی صفات ہیں ان کا تذکرہ تو ایمان بھی لاتی ہیں۔ دوسرے دن اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں اور خود ہی ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ اس سے ایک چیز سیکھنے کو بھی مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دینی سلسلے میں کسی کے پاس جانا ہو
تو ریفرنس کے ساتھ جائیں تو بات بنے گی، کسی رہبر کو دلیل کو ساتھ لے کے جائیں، جاننے والے کے سہارے اور ان کے ریفرنس سے جا کے ملیں گے تو پھر آپ کی دین کی بات کو مضبوطی کے ساتھ سنا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ورقہ بن نوفل کو جانتے تھے، لیکن ان کا رشتہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ذرا کلوز تھا، قریب والا تھا، تو ان کو ریفرنس کے طور پر لے گئے۔ اب ورقہ بن نوفل دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد بات سنتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور ساتھ میں حسرت بھی کرتے ہیں۔ حسرت کس چیز کی؟ ہے کاش کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکالے گی۔ مجھے میری قوم میرے گھر سے نکالے گی؟ جی، ہر نبی جو وحدہ لا شریک لہ کی آواز لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہیں، توحید کا ڈنکا اور توحید کی آواز وہ بلند کرتا ہے، ان کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پہ تعجب بھی، اور اس کو ہم جا کے جوڑ سکتے ہیں جو مکی زندگی کا تیسرا حصہ ہے، طائف کے سفر کے واپسی کے اوپر، تو وہ جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ کس بنیاد پہ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مقبول پرسنالٹی ہیں، اتنی، جیسے میں پہلے پچھلے گزشتہ محاضرہ میں بات کر چکا ہوا ہوں کہ ہر آنکھ میں اور ہر زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا تھا، تو وہ کیسے نکالیں گی؟ جی ایسے ہی نکالا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن وحی کا سلسلہ رکتا ہے، پھر وحی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، خاموش دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہل میں السابقون الاولون، وہ پہل میں ایمان لانے والی وہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں سے۔ بچوں میں علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں ایمان لاتے ہیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لاتے ہیں، اور آزاد بڑے عمر کے جو لوگ ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس وقت کی جتنی بھی اصناف اقسام انسانوں کی تھی، بچوں میں بھی آ گئے، خواتین میں بھی آ گئے، غلاموں میں بھی آ گئے، آزادوں میں بھی آ گئے، یہ السابقون الاولون بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسروں کو بھی ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور اپنے پر سے چشمہ نکالتے ہیں، اس میں وضو سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد نماز سکھاتے ہیں، اول وقت کی بھی سکھاتے ہیں اور آخری وقت میں بھی پڑھ کے سکھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، فرض نماز یقیناً وہ معراج کے سفر پر اور معراج میں ہی ملتی ہے۔ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے، وہ یہ ہے کہ خاموش دعوت و تبلیغ ہے۔ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کو وہ گھر کو مرکز بناتے ہیں، خاموشی کے ساتھ لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ایمان اور ایمان والے ایمان کے تذکرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاموش دعوت و تبلیغ ہے۔ اس حصے میں قرآن کریم کی تقریباً 13 صورتیں اترتی ہیں، اور 13 صورتوں کا جو مضمون ہے، اور اس مضمون میں مجموعی طور پر جو بلاغت القرآن کے کرشمے ہیں، اس نے مکہ المکرمہ میں تہلکہ مچا دی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی آیات اور ایسی بہترین آیات، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیات، اور پھر اس کی جو تعبیر انہو فکر فقدر فقتل کیف قدر، یہ والی تعبیرات چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں اور مضبوط سے مضبوط چلتی آ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کیوں کیے ہوئے ہیں، خاموش کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ اس بنیاد کے اوپر کہ جب کسی درخت نے بڑا ہونا ہوتا ہے، تن آور ہونا ہوتا ہے اور مضبوط اونچا ہونا ہوتا ہے، اس کے سائے نے لمبا ہونا ہوتا ہے، اس کے ثمرات اور پھل نے خوب ہونا ہوتا ہے، تو اس کی گٹھلی اتنی دیر ہی زمین کے اندر چھپی رہتی ہے۔ 3 سال ایمانیات کے درخت اور ایمانیات کے پھل کو چھپنا تھا، خاموشی تھی اور خفی تھی، اسی میں یہ مضبوط ہو رہے تھے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تقریباً کوئی 30 کے قریب یہ احباب جمع ہوتے اور ایک ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانیات کی بات سکھلاتے اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب قریب کے لوگ دیکھتے تھے وہ حالات تو آتے تھے لیکن وہ والے حالات نہیں آئے تھے جو چوتھے سال سے حالات کا ایک تسلسل ہوا، اور اس تسلسل نے ایک دفعہ جتنے مسلمان تھے ان کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ مکۃ المکرمہ کی جو وادی تھی اس میں بھی جو اس کی گونجی تھی اور اس کا جو ایک روب اور دبدبہ تھا وہ سارا کا سارا ہل کے رہ گیا۔ وہ کب ہوا؟ وہ چوتھے سال سے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندگی کا حصہ جو مکۃ المکرمہ میں 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ کا ہے، اس میں 13 صورتیں ہیں، صورتوں کی پھر تفصیل ہے، ان کا وہ مزاج ہے کہ آپ اس کو، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا یہ والی ہماری جو سیریز ہیں وہ یہ سلسلہ ہے، یہ صرف شوق دلوانے کے لیے۔ جب ہم تفصیل سے پھر ایک ایک گھنٹے ایک ایک عنوان کے اوپر کئی ہفتے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اختصار کے ساتھ چند گھنٹوں میں بھی ہم سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مکی زندگی شروع ہو چکی ہوئی ہے، تو اس میں ہم باوضو سنیں، ہم اجتماعی شکل میں سنیں، ہم پوری فیملی مل کے سنیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہمیں زیادہ ملیں گی۔ 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ کا حصہ بھی ہمارا ہو چکا، 40 سال کے 3 حصے بھی ہمارے ہو چکے، تو 4 حصے ہمارے الحمدللہ ہو چکے اور 5 حصے باقی رہ گئے، تو انشاءاللہ العزیز 5 حصے بھی ہم جلد ہی سن لیں گے۔